حضرت قطب عالم کے وصال کے بعد سرکار قطب عالم کے بیٹے آپ کے جانشین بنے، جس کو سید سراج الدین ہم شبیہ مصطفیٰ شاہ عالم بخاری کہا جاتا ہے۔ محبوب باری جب سجادہ نشین بنے، اپنے والد کی جگہ پر بیٹھے، تو حضرت شمع برہانی کیونکہ کامل پیر کے مرید تھے، وفادار مرید تھے، جب تک پیر زندہ تھے پیر کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ پیر کا جانشین آ گیا، پیر کے ظاہری وصال کے بعد پیر کے جانشین کی ملاقات کے لیے بھی آتے تھے۔ شاہ عالم بخاری کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے گئے، اور حضرت سید سراج الدین شاہ عالم بخاری کی بارگاہ میں جیسے ہی ملاقات کو گئے، حضرت سید سراج الدین ہم شبیہ مصطفیٰ محبوب باری شاہ عالم بخاری نے کہا، آپ کے آنے سے ہمیں قلبی خوشی حاصل ہوئی ہے، آپ آئے ہمیں خوشی حاصل ہوئی۔ مگر دوستان محترم، ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہی، ہم کلام ہوئے۔ حضرت سید سراج الدین نے کہا، اے سید عثمان، کوئی ایسی بات بتائیں جو کہ آپ نے میرے والد سے سنی ہو، دیکھی ہو، اور آپ کے علاوہ، میرے والد کے علاوہ کسی نے اس بات کو جانا نہ ہو۔ سید عثمان نے کہا، حضور میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے کہ آپ کے سامنے لب کشائی کروں، آپ کے سامنے اپنی زبان کو کھولوں، میری حقیقت اور حیثیت کیا، میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ حضور میرے میں مجال نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کروں۔ حضرت قطب عالم کے بیٹے سید سراج الدین نے کہا، اے سید عثمان، کچھ وہ باتیں بتائیں جس کو آپ کے اور میرے والد کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ جب بارہا اصرار کیا گیا، سید عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ وہ بات مجھے ضرور یاد ہے جب میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے مسلوں پر ہم نماز تہجد ہم پڑھ کر فارغ ہوئے، اور اتنے میں میری شریک حیات کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میری زوجہ نے کہا، شیخ کامل ہمارے پیر و مرشد کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ نماز فجر کا وقت ہے، تہجد پڑھ کے بیٹھے ہیں، اب فجر کا وقت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت ہمارے گھر تشریف لائے؟ آنا ہو تو نماز کے بعد آ سکتے ہیں۔ مگر بیوی نے کہا، مجھے مرشد کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک دیا، حضرت بیٹھ کہتے ہوئے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لائے، اور حضرت قطب عالم برہان الدین عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے سید عثمان، ہمیں اسی وقت بنگال کی زمین پر جانا ہوگا، بنگال کی سرزمین پر حاضر ہونا ہوگا۔ اے سید عثمان، اور سنو، جہاں جہاں میرا قدم ہوگا وہیں وہیں تمہارا قدم پڑنا چاہیے۔ اگر میرے قدم کے ساتھ تمہارے قدم نہ پڑے تو سنو، تم ہم سے جدا ہو جاؤ گے۔ سید عثمان نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں، جہاں جہاں آپ کے قدم ہوں گے سید عثمان کا بھی قدم اسی جگہ پر ہوگا۔ حضرات، سید عثمان نے عرض کی، حضور بنگال کا سفر بہت دور ہے، ہم پاٹن کی زمین پر ہیں، پٹن شریف میں ہے، کہاں بنگال ہے؟ حضرت سید عثمان کے اس سوال پر سید عبداللہ برہان الدین قطب عالم نے کہا، اے سید عثمان، ہمارا سفر عام سفر نہیں ہوگا، ہمارا یہ سفر روحانی سفر ہونے والا ہے، اور سفر سے الگ تھلگ ہونے والا ہے۔ حضرت سید عثمان نے کہا، حضور آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے، ساتھ ہے۔ حضرات، حضرت سید قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پٹن شریف کی زمین سے ابھی ایک قدم بڑھائے ہیں، دو قدم بڑھائے ہیں، تین قدم بڑھا کر فرماتے ہیں، اے سید عثمان، گجرات کی سرحد ہم نے پار کر لیا ہے، گجرات پار کر لیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں 15 قدم ہوں گے ہم بنگال کی زمین پر ٹچ کر جائیں گے۔ وہاں پر چشتیہ سلسلے کا ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، سرکار علاء الحق پنڈوی مالدہ کی زمین پر جو مخدوم اشرف سمنانی کے مرشد ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، یعنی تیجا کا وقت ہے جسے ہم زیارت کہتے ہیں۔ اسی تیجے میں ان کے پوتے کو خرقہ پوشی بھی ماما بھی پہنانا ہے، روحانی عطا بھی کرنا ہے، سینے سے سینے بھی ملانا ہے، اجازتیں بھی عطا کرنی ہے۔ 15 قدم ہوتے ہیں مالدہ کی زمین پر سلسلے چشتیہ کی خانقاہ علاء الحق پنڈوی میں سرکار قطب عالم اپنے مرید سید عثمان کے ساتھ پٹن شریف کی زمین سے مالدہ تک کا سفر 15 قدم میں طے فرماتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا سفر ہے، ہمارا اور آپ کا سفر نہیں۔ سرکار قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر سب کچھ کر لینے کے بعد پھر واپس پٹن شریف لوٹتے ہیں تو آنے میں بھی آپ کو 15 ہی قدم لگ جاتے ہیں۔
15 قدم میں آپ واپس آ جاتے ہیں۔ سید عثمان نے بڑے مزے کی بات بتائی ہے، فرماتے ہیں ہم یہاں سے نکلے، مالدہ پہنچے، وہاں سارا امور انجام دینے کے بعد پھر لوٹ کر آئے، مصلی لگا ہی تھا، ابھی فجر کا وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا، ابھی فجر کا وقت بھی شروع نہ ہوا تھا۔ حضرات، حضرت شمع برہانی سید عثمان اس وقت شمع برہانی نہ بنے تھے، سید عثمان نے کہا حضور سرکار شاہ عالم سے، حضور ہم نے یہ سفر کیا اور اس سفر کو میرے اور میرے مرشد سرکار قطب عالم کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا، تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا۔ سرکار سراج الدین شاہ عالم محبوب باری تھے نا، ہم شبیہ مصطفیٰ تھے۔ سرکار سید شاہ عالم نے فرمایا اے سید عثمان کیا تیسرا بھی کوئی اس سفر میں تھا؟ سید عثمان نے کہا ہاں ہاں، ایک بچہ ہمیں ضرور نظر آ رہا تھا، ایک بچہ جو ہمارے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، جس کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی۔ وہ بچے کو سرکار قطب عالم میرے مرشد حکم دے رہے تھے، بیٹا اب اس جگہ قدم رکھو، اب اس جگہ قدم رکھو۔ اے سرکار سراج الدین شاہ عالم بخاری، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اس بچے کے سر پہ سبز رنگ کی ٹوپی لگی ہوئی تھی اور اس میں سرخ رنگ کے اس پہ ڈورے لگے ہوئے تھے، وہ 6 یا 7 برس کا بچہ تھا۔ حضرات، حضرت سراج الدین شاہ عالم بخاری مسکرا پڑتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ نے سید عثمان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے چہرے پہ اس طرح سے ہاتھ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا اب دیکھو۔ جب سید عثمان نے ہاتھ پھیرنے کے بعد سرکار شاہ عالم کو دیکھا تو شاہ عالم کے وجود میں وہی 6-7 سال کا بچہ نظر آ رہا تھا جو اس رات کو سرکار قطب عالم کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ وہی سبز رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، وہی سبز رنگ کی ٹوپی میں وہ سرخ رنگ کے ڈورے کے ٹاکے لگے ہوئے تھے۔ سرکار شاہ عالم کے وجود میں ان کا بچپنا نظر آیا۔ حضرات، سید عثمان نے کہا حضور اس سفر میں آپ بھی موجود تھے۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سید عثمان، ہر پیر کا ایک مرید ہوتا ہے، ہر پیر کا ایک خلیفہ ہوتا ہے جو اس کے رازداں ہوتے ہیں۔ سنو، کیا وہ راز نہیں بتاؤ گے جسے بچپنے ہی میں میرے والد قطب عالم نے تمہیں کہا تھا؟ کیا کون سی بات؟ کیا قطب عالم نے کہا تھا کہ سید عثمان میرا آغوشی بیٹا ہے، میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اے سید عثمان، تم میرے والد کی شمع ہو، تم میرے والد کی شمع ہو، اسی لیے آج کے بعد تمہیں شمع برہان کہا جائے گا، تمہیں سید عثمان کے ساتھ شمع برہانی بھی کہا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات محترم سید عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ جسے شمع برہانی سے مشہور کیا گیا، حضرات یہ لقب سرکار اے سید عثمان فکر نہ کرو، اے سید عثمان فکر نہ کرو، کارخانے الہی سے جو کچھ میرے بیٹے میرے لڑکے سرکار شاہ عالم کو ملا ہے، ہم نے اسی کارخانے الہی سے اتنا ہی تم کو بھی دلا دیا، جتنا ہمارے لڑکے شاہ عالم کو ملا ہے اتنا ہی ہم نے خدا سے تمہیں دلوا دیا۔ فکر نہ کرو۔